کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلی جائیں گی۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ عالم بنے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے۔ وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے، جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں، ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے۔ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی، آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، الحمدللہ۔ اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں۔ اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے، قرآن تو بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے، نہ کہ اس کے استاد بن کے۔ اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے، پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا، مولوی کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی، اور وہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے، نصیحت حاصل کرنا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس نصیحت الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس تو علماء کو بھی نہیں پتا، تو کیا ہم علماء کو جاہل کہیں گے؟ نہیں۔ ایمبریولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے، اسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ان ایکسپرٹ سے پوچھیں۔ نکاح طلاق کے مسئلے آپ ان سے پوچھیں، اور سارے مسئلے اگر پوچھنے ہیں نا تو جہلم تشریف لے آئیں انشاءاللہ تعالی۔